نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے بد گمان نہ ہوں۔ اگرچہ ہم نے اہل اسلام کے گناہوں میں اہل اسلام کی قید اس لیے لگائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ کفر و شرک کے ساتھ نیک گمان مفید نہیں، اور کفر و شرک مسلمانوں کے گناہوں میں سے نہیں بلکہ کفار کے گناہوں میں سے ہے۔ اہل اسلام کے گناہوں میں سے کیسے ہی گناہ کر لیے ہوں، عزیز من حق تعالی شانہ نے اپنے ساتھ نیک گمان رکھنے کی بہت رغبت دلائی ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فخیرا وان ظن شرا فشرا۔ میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں، پس وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھے تو میں اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کروں گا، اور اگر میرے ساتھ برا گمان رکھے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دوں گا، اور اس سے بالا جمع مسلمان بندہ ہی مراد ہے، کافر مراد نہیں۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے جو تمام اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے کہ اس نے راستہ کو کیسا آسان کر دیا۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ نیک اعمال میں کوشش کرے، برے کاموں میں بچتا رہے۔ جب کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے تو فوراً دل سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ عادتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان اس طرح پیدا ہوتا ہے، بدون اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان عادتاً پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، خلاف عادت کسی پر فضل ہو جائے تو ہو سکتا ہے، اس لیے نا امیدی کی کسی صورت میں بھی کچھ گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔